سے فیئر ہو گیا کہ اب پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو یہ دو اسٹرانگیسٹ ایموشنز ہیں اور یہ کانسٹنٹ ہے لائف میں. اس لیے جان لیں کہ اللہ پہ ڈپینڈنسی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مسٹ ہے, اور اللہ پہ ڈپینڈنسی ہمیں اسپرچویلٹی کی طرف ہی لے جانی چاہیے. کوئی بیوقوف ہی ہوگا اب جو ان کلاسز کے لیے, یا چلیں کلاسز کے لیے نہیں تو ایٹ لیسٹ قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا. اوکے, آئی ڈونٹ کلیم کہ یہ پرفیکٹ کلاس ہے, لیکن اتنا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسپرچویلٹی کے لیے, قرآن کے لیے ٹائم نکال لیں, کیونکہ ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. وی نیڈ اللہ. ہمیں ایک ایک موڑ پہ اللہ چاہیے. ہمیں خوف سے بچنے کے لیے, حزن سے بچنے کے لیے اللہ چاہیے, کہ ادروائز ہم بہت انسیکیور لائف گزاریں گے. تو اللہ کا کچھ تعارف میں آپ کو کراتا ہوں, اور قرآن کا کچھ تعارف, پھر ہم سورہ کہف پہ آتے ہیں. یو کین سی دیز سلائیڈس. سورہ رعد, اٹ از ون آف مائی فیوریٹ سورہ. بہت روبدار سورہ ہے سورہ رعد. اٹ مینس تھنڈر. دا نیم سیز اٹ آل. اوکے, تھنڈر. یہ چارجنگ عثمان. اوکے, جسٹ اے مومنٹ. تو سورہ رعد کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا. اٹ از چیپٹر نمبر 13 آف دا گلوریس قرآن. اور جیسا کہ نیم سے واضح ہے کہ اٹ از اباؤٹ تھنڈر وچ گلوریفائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ نے تھنڈر کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گلوریفائی کرتا ہے. اس کی آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک مختصر سا تعارف کرایا ہے. ویسے تو پورا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے, لیکن اس آیت میں ہم غور کرتے ہیں. آیت نمبر 15. اتنی دیر تک انشاءاللہ میری سلائیڈز بھی آن ہو جاتی ہیں. آئی ول انکریج کہ پلیز آپ لوگ قرآن لے کر آئیں اپنے ہاتھ میں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا آپ قرآن کو اون کریں گے, جتنا آپ قرآن کو ہینڈل کرنا سیکھیں گے, اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے, اتنی اس سے محبت پیدا ہوگی. اوکے, ایک کتاب کو ہاتھ میں پکڑنا اور ایک چیز کو جیب میں رکھنا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب آپ کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی کیئر کریں گے. تو قرآن مصحف لے کر آئیں, یہ میری خواہش بھی ہے, آپ سب سے ریکویسٹ بھی ہے, کیونکہ قرآن کو دیکھنے سے ہی ہیپینس ملتی ہے. ابن تیمیہ کا کوٹ ہے. ابن تیمیہ نے کہا کہ قرآن کے الفاظ دیکھ کر ہی خوشی ملتی ہے, کہ بیکاز آپ کی روح گواہی دیتی ہے. تو اس لیے پلیز قرآن لے کر آئیے گا اور نوٹس بھی لیجیے گا. جی میں یہ کر دوں سلائیڈز آپ کو. اوکے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. And unto Allah alone falls in prostration whatsoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly, and so do their shadows in the mornings and in the hereafter. It is about dependency on Allah. کائنات کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. کافر کی بات ہو رہی ہے, نہ چاہتے ہوئے. وہ بھی الٹیمیٹلی اللہ کو ہی سبمٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی ڈیپینڈنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہی ہیں اپنے رزق کے لیے اور باقی ساری چیزوں کے لیے. جسٹ اے مومنٹ, یہ میں سلائیڈز انہیں کر دوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلی بات, اوکے, ٹو کنٹینیو. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. سورہ الحدید ورس نمبر 1. جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی. It is praising Almighty Allah. Whatsoever you can see in the universe, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عزیز کا مطلب ہوتا ہے سبڈیو کرنے والا, یعنی اتنی پاورفل بینگ جو سبڈیو کر دے ہر چیز کو اور کبھی بھی سبڈیو نہ ہو. So this explains Almighty Allah, and this is very relevant to you because ہم اس ایج کی یوتھ ہیں جس میں مارول, ظاہر ہے مارول موویز بنا رہا ہے اور ٹی وی سیریز آ رہی ہیں, گیم آف تھرونز جیسی ٹی وی سیریز آ رہی ہیں جس میں ہمارے عقیدوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اوکے, سو دس از دا ایج وی آر لیونگ ان. تو اللہ کا اصل تعارف ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کو کوئی سبڈیو نہیں کر سکتا. اللہ کی مرضی کے بغیر ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی, ایٹم بھی نہیں ہل سکتا. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا. دس از یور لارڈ, دس از اللہ, اینڈ ہی از ویری پاورفل. ہی از العزیز,
He can subdue everyone and everything in the universe. Even इबलीस मूवीज में दिखाते हैं कि वो शैतान खुला फिर रहा है और उसे कोई नहीं पूछ रहा है, और गॉड से भी वो पंगा ले बैठा है. ओके, हेल बॉय, ऑल दीज थिंग्स. तो मूवीज बहुत अकीदा खराब कर रही हैं. सो यू नीड टू नो कि शैतान भी अल्लाह से पंगा नहीं ले सकता, वो भी अल्लाह की क्रिएशन है, वो भी सबड्यू है अल्लाह से. अल्लाह ने सिर्फ अलाउ किया वैसे. वहुवल अजीजुल हकीम एंड ही इज द मोस्ट वाइज. देखें, इमाम शाफी का कॉल है, इस कॉल को समझ लें. इमाम शाफी कहते हैं कि यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी, तुम लोग सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, बट इनसाइड यू इज अ होल यूनिवर्स. तुम्हारे अंदर एक पूरी की पूरी कायनात है. ये कोट क्यों है, इसके पीछे क्या साइंस है? बेसिकली वो ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह यूनिवर्स कुछ फिजिकल लॉज और प्रिंसिपल्स के मुताबिक चल रही है, 1 इंच भी सितारा अपने एक्सिस से नहीं हिल सकता, सन 1 इंच भी अपने एक्सिस से आउट नहीं हो सकता, अर्थ 1 इंच भी आउट नहीं हो सकती. सन का जो टाइम है राइज का वही टाइम है, जो सेटिंग का सन है टाइम है वही है, क्योंकि अर्थ उसी स्पीड के मुताबिक रिवॉल्व कर रही. एवरीथिंग इज सेट इन प्लेस. तो चूंकि यूनिवर्स सेट इन प्लेस है, तो तुम जो तुम्हारे अंदर कायनात है, जब वो आउट ऑफ प्लेस होती है तो इंसान के मसले मसाइल पैदा होते हैं. इसलिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह ताला ने पूरा कुरान तुम्हारे लिए नाजिल किया. ओके, दिस इज व्हाट यू आर. तुम अल्लाह की बहुत प्रेशियस क्रिएशन हो. तो अपने आप को डिग्रेड ना करो, बल्कि अपनी हिफाजत करो. और अपनी हिफाजत करने के लिए तुम्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए. जब तक तुम भी कुछ लॉज के मुताबिक नहीं चलोगे, कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, तुम्हारी अंदर की कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा. और हुआ है, ऐसे ही है ना, हम सब का निज़ाम दरहम बरहम है. बैठे बैठे गमगीन हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, और हमारी जो स्पिरिचुअल हालत है वो हम सबको पता है. नमाज पढ़ते हुए बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, अल्लाह का नाम लेते हुए दिक्कत होती है. इसकी क्या वजह है कि अंदर का निज़ाम हिला हुआ है. उस निज़ाम को सीधा करने की ज़रूरत है. इब्न तैमिया ने कहा, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग दैट नरिशेस द माइंड एंड सोल, protects the body and guarantees happiness more than looking into the book of Allah. Looking. A man asked one of the Salaf, how much Quran should we read? He replied, equivalent to the amount of happiness you are looking for. जितनी तू खुशी चाहता है उतना तू कुरान पढ़. तो तरावी बहुत अच्छा मौका है, कुरान की तिलावत सुनना, बहुत अच्छी किरात जिसकी है उसकी तरावी सुनना. और तरावी कुरान के जो अल्फाज हैं उनको अपने दिल में उतरने की जगह देना, ये बहुत ज़रूरी है. अपनी रूह में सराहत करने की जगह देना. आप देखेंगे कि आप एक अलग ही दुनिया में फील करेंगे, आपको एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलेगी इफ़ यू विल अलाउ इट. कुरान के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, वलौ अन्ना कुरान सुय्यरत बिहिल जिबालु औ कुत्तियत बिहिल अर्दु औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमिया. सूरह राद, अगेन वेरी पावरफुल सूरह, वर्स 15. And if there had been a Quran with which mountains can be moved. क्या है मिसाल? माउंटेन्स को मूव नहीं किया जा सकता. ओके, बहुत सख्त होते हैं, अपनी जगह पर कायम होते हैं. अगर कोई ऐसा कलाम होता जो माउंटेन्स को भी मूव कर देता, साबित ये होगा कि कुरान वो बुक है जो ऐसी रेवोल्यूशन ले आती है जो इम्पॉसिबल लगती है, जो इंसान की ज़िंदगी में ऐसा तहलका मचा देती है, जो कि स्टेगनेंट इंसान होता है, पहाड़ की तरह खड़ा हुआ इंसान होता है, उसको भी बदल देती है. और द अर्थ कुड बी क्लोवन असेंडर, या अर्थ फट जाए, यानी कि इतनी ज्यादा उस पर सकीनत नाजिल हो कि उसको बर्दाश्त ना कर सके, फट जाए. इंसान के दिल की मिसाल है कि इंसान का दिल, इंसान का विजन, इंसान का पोटेंशियल वो बाहर आ जाए, फट जाए, जाइंट विद इन बाहर आ जाए. और द डेड कुड बी मेड टू स्पीक, ये भी इम्पॉसिबल बात है, मुर्दे बोल नहीं सकते. लेकिन अगर कोई किताब बुलवा सकती, ये तीनों काम करवा सकती, तो वो कुरान थी. इट वुड नॉट हैव बीन अदर देन दिस कुरान. ये कुरान की मिसाल है. ओके, दिस इज द कुरान. बट द डिसीजन ऑफ ऑल थिंग्स इज सर्टेनली विद अल्लाह. और तमाम के तमाम मामलात अल्लाह की तरफ ही लुटाए जाते हैं. तो साबित यह हुआ कि परेशानी की क्या बात है. जब हर मामला अल्लाह की तरफ लुटाया जा रहा है तो फिर अल्लाह से रुजू करो, फिर अल्लाह से रिलेशन कायम करो. कुरान का कुछ चैलेंज देख लेते हैं. ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह. कोई भी किताब शुरू होने से पहले दावा नहीं करती या शुरू होते हुए दावा नहीं करती कि मैं हतमी किताब हूं और मैं ही असल में किताब हूं. जो भी ऑथर लिखेगा
پریفیس میں ضرور یہ کہے گا کہ یہ حتمی کتاب نہیں ہے, مجھ سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں. اتنا کانفیڈنٹلی اگر ایک بک کہہ رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہی ہے وہ کتاب, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے, یعنی گائیڈنس کے لیے بس یہ کتاب ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ کا کلیم ہے, چیلنج ہے. کل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہیں ان سے کہ بلا لیں جماعت انسانوں کی جنوں کی اور اس جیسا قرآن بنا کر دکھائیں اس کے مثل سا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چیلنج ہے. اور پھر دس چیلنج گیٹس ایزیئر, اس میں تو کہا نا صورت بنا کے دکھائیں. آگے جا کے اللہ نے کہا ہے کہ 10 آیات بعشرن, 10 آیات بنا کے دکھاؤ اس جیسی, اور بلا لو جس کو بھی تم نے بلانا ہے, ٹیم آف فلاسفرز کو, سائیکالوجسٹ کو, سائنٹسٹ کو, لنگوسٹک کے ماہر کو, پوئٹری کے ماہر کو بلا لو اور انہیں بٹھا کر کہو کہ اس جیسی کتاب ذرا بنا کر دکھائیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے اس کتاب پہ جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو بنا لاؤ اس جیسی ایک صورت, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو وٹنس دینے کے لیے اگر تم لوگ سچے ہو. اور دس چیلنج اسٹینڈز فار 1500 ایئر. ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں آئی ہے, بناتے رہے ہیں وہ, لیکن that book could not even inspire 10 people. The Quran is inspiring billions of people. Why the Quran? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. یہی 3 چیزیں چاہیے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے. اوکے, زندگی گزارنے کے لیے ڈگری, کھانا پینا, یہ چیزیں اصل میں نیسیسٹی ہیں کچھ اور کرنے کے لیے. اصل میں کیا چاہیے؟ شفا. کس کی شفا؟ فی صدور, وہ چیز جو دلوں میں ہے, دلوں کی بیماریاں یا دل کی پاکیزگی. اصل میں آپ سے کبھی کوئی پوچھے نا اسلام کا مقصد کیا ہے, تو اسلام کا مقصد ہے پاکیزگی. ٹھیک ہے, یہ اسلام کا مقصد ہے. کس چیز کی پاکیزگی؟ انسان کے نظریات کی پاکیزگی, انسان کی روح کی پاکیزگی, انسان کے جسم کی پاکیزگی. نظریات کی پاکیزگی کیسے؟ پریجوڈیس, ریسزم, انٹالرنس, ان سے پاکیزگی. نفرت سے پاکیزگی, بغض سے پاکیزگی, اور سب سے بڑی بات شرک سے پاکیزگی, سپرسٹیشن سے پاکیزگی, ایسے ایسے عقائد سے پاکیزگی جو انسان کو سفر کرا رہے ہیں. ہائیجین, جتنی ہائیجین اسلام میں ہے کسی مذہب میں نہیں ہے. طہارت کا نظام, پھر وضو کا نظام, کلی کرنا, مسواک کرنا, بال کو کاٹنا, اوکے, آل دیز تھنگز. اور پھر ڈیفینیٹلی اسپرچول کلینزنگ, اور اس کے لیے نماز اور یہ ساری عبادات ہیں. تو یہ شفا ہے, لٹرلی شفا ہے. جسم کے لیے بھی شفا ہے, سول کے لیے بھی شفا ہے, مائنڈ کے لیے بھی شفا ہے. وَہُدًى, اور یہ ہدایت ہے. ہاؤ ٹو کریٹ اے ڈیلی روٹین, اس پہ ویڈیوز نکل رہی ہیں آج کل, اور جب میں یہ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایگزیکٹ یہ تو اسلام نے باتیں بتائی ہوئی ہیں. اب اس کی نیڈ ارائز ہو رہی ہے کہ پروڈکٹیو کیسے ہونا ہے زیادہ سے زیادہ, کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ گروم ہونا ہے, کس طرح سکسیس کی طرف جانا ہے. تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے وَہُدًى, یہ ہدایت ہے. کس چیز کی ہدایت ہے؟ صرف اس کی ہدایت نہیں ہے کہ آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے, بلکہ اس کی بھی ہدایت ہے کہ پورا دن کیسے گزارنا ہے اور کیسے رویے اپنانے ہیں, کیسا مائنڈ سیٹ اپنانا ہے. سو ہاؤ ٹو کریٹ اے ڈیلی روٹین, دس از واٹ ہدایت از. وَرَحْمَةٌ, اور رحمت ہے, بلیسنگ ہے. جس طرح بارش ایک جگہ برستی ہے رحمت بن کے, اور بنجر زمین میں سے پودے اگا لاتی ہے, نباتات اگا لاتی ہے, اسی طرح قرآن بنجر دل کو لائف دیتا ہے, رحمت بن کے نازل ہوتا ہے قرآن دل پہ. اور اس گھر میں, جس بھی گھر میں قبرستان کا سا سما ہے, جس بھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہے, قرآن وہاں پہ رحمت ہے. اور رحمت کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس نے پڑھی ہے وہ بخوبی واقف ہوگا کہ واقعی ہی اللہ کے نبی نے اس سوسائٹی کو رحمت والی سوسائٹی بنا کے دکھایا. آپ خود سوچیں, ایک طرف رحمت والی سوسائٹی ہے اور ایک طرف سروائیول آف دا فٹسٹ والی سوسائٹی ہے. آپ کو کون سی چاہیے؟ آج کی سوسائٹی کیپٹلسٹ سوسائٹی, سروائیول آف دا فٹسٹ والی سوسائٹی, جہاں لوگوں میں موریلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے اور ایتھکس ختم ہوتے جا رہے ہیں, اسپرچویلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے, کسی پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے, جھوٹ عام ہے, لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں,
سودی نظام جو ہے وہ لوگوں کو سود کے دباؤ تلے دبائی جا رہا ہے اور دیر از نو مرسی. ایک طرف مرسی کی سیولیزیشن ہے, رحمت کی سیولیزیشن ہے, وہ اسلام ہے, دوسری طرف یہ چوائس از یورز کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیٹس وائی قرآن, اس لیے قرآن آپ کی زندگیوں میں ہونا اور اس سے رابطہ رکھنا مسٹ ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے, ان کی طرف منسوب ہے, مجھے اس کی اوتھینٹسٹی نہیں پتا لیکن میں اس سے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا قبر میں چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا کہ قرآن کتنا سمجھا تھا تم نے. تو یہ بہت ضروری ہے قرآن سمجھنا, کیونکہ یہ بیسک ہے. امپیکٹ آف قرآن آن دا پیپل, میں کچھ مثالیں آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دوں گا جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے. میں آپ کو کوئی عام کتاب سنا رہا ہوں, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے امپیکٹ کرے گی, آپ ایموشنل ہو جائیں گے, آپ واہ واہ کرنے لگیں گے, لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو ساری زندگی کے لیے تبدیل کر دیتی ہے اور اس پہ روب ڈال دیتی ہے. عتبہ بن ربیعہ قریش کے ایک لیڈر تھے, اور یہ وہ لیڈر ہے جو سب سے عقل مند پولیٹیشین تھا عمر بن العاص کے بعد. عمر بن العاص اور یہ عتبہ, یہ وہ شخص ہے جو بڑے بڑے کنگز کے دربار میں گیا ہوا تھا, رومن کنگ کے دربار میں, ہرکلیس کے دربار میں اور کسرا کے دربار میں پرشیا میں. اس کو قریش والوں نے کہا کہ یار بہت ہو گئی ہے, اس سے جا کے بات کرو محمد سے. اس سے پہلے کہ وہ فزیکلی پرسیکیوٹ کرتے اللہ کے نبی کو, انہوں نے ایک آخری ٹرائی کی کہ جا کے سمجھاتے ہیں شاید سمجھ جائیں. عتبہ بن ربیعہ, یہ کوئی میرا خیال 5th-6th ایئر آف پروفٹ ہوڈ کا واقعہ ہے, غالباً الرحیق المختوم میں پورا واقعہ ہے. عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بندہ آدھے پونے گھنٹے کی سپیچ کرتا ہے جس میں وہ ایسی سیاست لڑاتا ہے, ایسے تھاٹس بتاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ بھتیجے تجھے کیا ہو گیا. پہلے ایموشنل بلیک میلنگ کرتا ہے, تو ہمارا بھتیجا ہے, تو کیسی باتیں کرنے لگ گیا, تو خود دیکھ تیری وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, ماں بیٹے کے خلاف ہو رہی ہے, بیٹا ماں کے خلاف ہو رہا ہے, کتنی خوبصورت سوسائٹی ہوتی تھی ہماری, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد وہ ڈیلز کرنے لگ گیا کہ ہم تجھے یہ دیں گے, ہم ایسے کریں گے, تو رک جا, کچھ بات ہماری مان لے, کچھ ہم تیری مان لیں گے. اس نے ہر حربہ اپنایا, رسول اللہ سنتے رہے. یہ بھی مینرز ہوتے ہیں کہ اپنے مخالفین کی بات سننی چاہیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں جواب دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت پڑھنا شروع کی اور 12 آیات پڑھی تو وہ چیخیں مارنے لگ گیا, اور اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اس نے کہا خدا کے لیے رک جا, سٹاپ, اور اس نے معافی مانگی اور چلا گیا. اس پہ اتنا روب طاری ہوا کہ دارالندوہ میں جب وہ گیا قریش کے پارلیمنٹ میں, تو تاریخی الفاظ ہیں, اس نے کہا کہ خدا کی قسم آج میں ایسا کلام سن کے آیا ہوں کہ محمد کو اکیلا چھوڑ دو, اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو تباہ ہو جاؤ گے, اور اگر یہ جیت گیا تو تمہیں ہی فائدہ ہے, تمہارے پاس ہی سب کچھ آئے گا, لیکن اس کو تنگ نہ کرو. یہ بات میں آج کے لبرلز کو بھی کہتا ہوں, جب بھی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے, جب بھی کہیں بحث ہوتی ہے, یا جب بھی کسی ایسے شخص سے بات ہو جو اسلام کا قائل نہیں ہے, اس کو ایٹ لیسٹ اتنا کہہ دیں کہ تم نہ عمل کرو لیکن اس کی مخالفت نہ کرو, کیونکہ اس کی مخالفت سب سے خطرناک بات ہے. سورہ فصلت میں چاہوں گا کہ ہم اس کی ذرا 12 آیات دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہے اس میں, کہ وہ چیخیں مارنے لگ گیا اور اس نے کانوں میں انگلیاں دے لی. شاید آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے کہ مائگریشن ٹو ایبیسینیا جب ہوئی تھی تو مسلمان واپس آ گئے تھے, پتہ آپ کو, واپس آ گئے تھے سارے, آلموسٹ سارے. اس کے بعد دوبارہ چلے گئے تھے, تو ان کے واپس آنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ چند مہینے بعد ہی واپس آ گئے تھے, 3-4 منتھس بعد ہی. کسی کو پتہ ہے کیا وجہ بنی تھی؟ ہاں, ایسے ملتا جلتا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ریومر پھیل گئی تھی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا, اور وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے. وہ ریومر کیسے پھیلی کہ سورہ نجم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل کی, اور اللہ کے نبی کعبہ پہ کھڑے ہو کے سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں, اور جب اللہ کے نبی تلاوت ختم کرتے ہیں تو مشرکین بھی سجدے میں گر جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث, یعنی ایون مشرکین کو ڈٹ کنٹرول. اور وہ اس لہ میں جو روب ہے اس صورت کا, وہ میں آیت آپ کو بتاتا ہوں, وہ آیت کون سی ہے جس کا روب مشرکین بھی برداشت نہیں کر سکے, اور they fell into prostration. جی, یہ ہے وہ آیات.
أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. Then at this statement do you wonder? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. And you laugh and you do not weep. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. While you are proudly sporting. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا. So prostrate to Allah and worship Him. اب سنانے والا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تو سوچیں زبان اوپر سے ان کی اپنی عربک زبان, ہم پہ تو وہ امپیکٹ نہیں آیا, تو سوچیں کہ وہ لوگ کس طرح سجدے میں گرے ہوں گے. وہاں سے ریومر پھیلی کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں اور مسلمان واپس آ رہے تھے, لیکن پھر پتہ لگا کہ نہیں, یہ تو قرآن کا روب تھا کہ وہ سجدے میں گر گئے. یہ بھی ایک بڑا زبردست واقعہ ہے قرآن کے امپیکٹ کا. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. This is a revelation from the entirely merciful, the especially merciful. A book whose verses have been detailed, an Arabic Quran for people who know, as a giver of good tidings and a warner, but most of them turn away so they do not hear. And they say, our hearts are within coverings from that to which you invite us. And in our ears is deafness, and between us and you is a partition. So work, indeed we are working. Say, O Muhammad, I am only a man like you, to whom it has been revealed that your God is but one God. So take a straight course to Him and seek His forgiveness, and woe to those who associate others with Him. یہ میں نے ابھی صرف 6 پڑھی. اتنی پاورفل ورسز ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ, he started to cry and he said کہ leave me alone. کانوں میں انگلیاں, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا جا کے کہ بس کر, میں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا, کیونکہ اس کی تپش بہت تھی اس کی سول پہ, اس کے شیاطین couldn't bear it. کنگ نجاشی پہ قرآن کا امپیکٹ آپ سب نے مشہور واقعہ پڑھا ہے. سورہ مریم جب ریسائٹ کی گئی تو وہ رونے لگ گیا, اور اس کی آنکھوں میں زور و قطار آنسو آنے لگے, اور اس نے کہا کہ میں ان کو ماؤنٹین آف گولڈ کے بدلے بھی نہیں دوں گا تمہیں. اس طرح قرآن نے اسے کنونس کیا کہ اس نے کہا کہ صحابہ کو میں ماؤنٹین آف گولڈ کے بدلے بھی نہیں دوں گا. عمر بن الخطاب کی کنورژن, 2 واقعات آتے ہیں اس میں. ایک کہ کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے, نماز ادا کر رہے تھے, تو عمر بن الخطاب رات کو وہاں سے گزر رہے تھے, تو چھپ کر کان لگا کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیات پڑھتے دیکھی, سورہ فاتر کی غالباً. تو حضرت عمر کا یہ پہلا انٹریکشن تھا قرآن سے, اور انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کلام واقعی ہی انسان کا کلام نہیں ہے, یعنی دس از دا فرسٹ انسٹنٹ اسلام انٹرڈ ہز ہارٹ. یہ پہلا واقعہ ہے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ جب انہوں نے سنی اپنی بہن سے, تو ایسا متاثر ہوئے کہ کہا کہ بس اب میں اسلام سے دور نہیں رہ سکتا, اب کوئی انجسٹ بندہ اسلام سے دور رہے گا. یہ ہے قرآن کا امپیکٹ ان لوگوں پہ جن کو قرآن سمجھ آتا تھا, جن کو قرآن افیکٹ کرتا تھا. بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اگر ہم قرآن سے دور ہوں گے, ذکر سے دور ہوں گے, تو اٹس ناٹ آل پارٹی. انسان اللہ کی ملکیت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رولز سیٹ کیے ہوئے. تو وہ رولز کیا ہیں؟ وہ رولز یہ ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی بھی whoever turns away from the remembrance of the most beneficent, we appoint for him a shaitan to be a قرین. تو بدلے میں ایز اے ریکمپینس اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے, قرین لگ جاتا ہے, جو اسے عمل نہیں کرنے دیتا, جو اس کے لیے نیکی کو ماؤنٹین جتنا کر دیتا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایزی نہ لو ان چیزوں کو. دس از ہاؤ تھنگز ورک. اسی طرح ہوگا. رحمان کی یاد اسی لیے ضروری ہے کیونکہ اگر رحمان کی یاد نہیں ہوگی تو ساتھ پلٹون ہوگی پوری شیاطین کی, اور وہ پلٹون آپ کو پھر ساری عمر دھوکے میں رکھے گی, گناہ کرواتے رہے گی. اور یہی تو دھوکہ ہے اصل میں, یہی تو دجل ہے. ہم لوگ ایزی لے جاتے ہیں, ہم لوگ زندگی بڑے مزے سے گزار رہے ہوتے ہیں. تو 1,24,000 زیادہ سے انبیاء ایم ہی نہیں آئے, اسی لیے نہیں آئے کہ انسانوں کو بس آ کے یہ بتائیں کہ اللہ ایک ہے, بلکہ وہ کوئی بہت سیریس بات بتانے آئے. اور وہ سیریس بات یہ کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. بے شک دنیا کی زندگی دھوکہ ہے, اس لیے بیویئر, اس سے بیویئر ہو جاؤ. اس نے بہت سے لوگوں کو ڈیسیو کیا دنیا کی زندگی نے. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. And verily they, that is devils, hinder them from the path of Allah. پھر وہ کیا کرتے ہیں, ان کو روکتے ہیں اللہ کے پاتھ سے, کیونکہ ان کا کام ہی ہے ڈیولز کا. شیطان نے یہی کہا تھا میں آگے پیچھے رائٹ لیفٹ پہ بیٹھوں گا اور اس طاق میں بیٹھوں گا کب یہ راہ راست پہ آتا ہے اور کب میں اس کو برباد کرتا ہوں. بٹ دے تھنک دیٹ دے آر گائیڈیڈ رائٹ. اور وہ انسان یہ سمجھ رہے کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. تو کیا یہ ہمارا اسکیچ نہیں ہے, ہماری سوسائٹی کا اسکیچ نہیں ہے؟ یہ ایگزیکٹلی ہمارا اسکیچ ہے, ہمارے حالات ہیں. رائٹ دیئر رائٹ ناؤ.
اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگ سمجھ رہے ہو تم بہت اچھے جا رہے ہو. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. اے نبی کہیے کیا ہم انہیں بتائیں کہ اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ جس کی ساری ایفرٹ دنیا کے لیے ہے اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, لوگ دنیا کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں, لوگ دنیا کے لیے اپنی پوری محنت لگا دیتے ہیں, دنیا کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں. لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا مشکل سٹیپ لے لیتے ہیں, اسپیشلی عشق مشوقی کے چکروں میں کیا کیا حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, ان کے اعمال برباد ہیں. وی ڈونٹ نیڈ دیز ڈیڈس, کیونکہ یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں, اصل مقصد یہ بھول چکے ہیں, اور اینڈ میں نہ دنیا خوش نہ اللہ خوش, تو یہ لاس ہی لاس ہے. جتنا لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے جائیں گے, although لوگوں کو پلیز کرنا بری بات نہیں ہے, گفٹس دینا بری بات نہیں ہے, فیملی والوں کے لیے اسپیشل حرکتیں کرنا بری بات نہیں ہے, انہیں اسپیشل فیل کرانا. وٹ دس آیا مینز از کہ صرف دنیا کے لیے کرنا اللہ کو نگلیکٹ کر کے, یعنی اللہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں اور دنیا, تو یہ ہے بیسیکلی دھوکہ, اور اس دھوکے کا وارن اللہ نے کیا ہے. اس لیے پلیز بی کنیکٹڈ ٹو قرآن, پلیز بی کنیکٹڈ ٹو ذکر, ٹو صلاح. یہ جو ہمارے اندر ریزسٹنس ہے نا, نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا, سوچنے کی بات ہے. اللہ نے بتا دیا ہے, وہ ساتھ لگا ہوا ہے, لگا دیا گیا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو نہیں پڑھنے دیں گے, اس کو نہیں جانے دینا, اس کو ڈیفیٹ کرنا ہی تو مقصد ہے. یہی تو زندگی کا مزہ ہے. زندگی میں ایڈونچر تبھی تو آئے گا جب آپ کا کوئی اوپوننٹ ہوگا, کوئی اینیمی ہوگا, کوئی کمپٹیشن ہوگا. انسان بائی نیچر کمپٹیٹیو ہے. اگر انسان کو کمپٹیشن نہیں مل رہا تو وہ افسردہ ہو جائے گا, ڈیڈ ہو جائے گا, گرو نہیں کرے گا. تو اسی لیے اللہ نے آپ کو کمپٹیشن دیا جو آپ کا نفس ہے اور شیطان ہے. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بیتی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین, till when such a one comes to us. جب یہ شخص آئے گا جو دھوکے میں رہا ہے, he says to his قارین, یہ اپنے قارین کو, جن کو کہے گا, would that between me and you were the distance of the two east, a worse type of companion indeed. تم تو بہت بدترین کمپینین ہو, کاش میرے اور تمہارے درمیان اتنا ڈسٹینس ہوتا جتنا ایسٹ اور ویسٹ میں. تو یہ ریئل, یہ سٹوریز نہیں ہے, یہ مارول کی مووی نہیں چل رہی, یہ ریئل سٹف ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا. قیامت میں پہلے ہی ہمیں اسکیچ کر دیا گیا ہے منظر. تو اللہ ہمیں بچائے کہ ہم ان میں سے نہ ہوں. یہ دعا آپ کریں بہت زیادہ. یہ ایک میں نے مختصر سا انٹروڈکشن دینا اس لیے ضروری تھا کہ آبویسلی قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن سے لگاؤ ہونا بہت ضروری ہے, اور قرآن کی امپورٹنس دل میں ہونا بہت ضروری ہے. جب تک قرآن کی امپورٹنس نہیں بنے گی, یہ نہیں پتہ لگے گا یہ کلام کس کا ہے اور کیا کیا ہے اس میں. ابھی تو سائنٹیفک فیکٹس میں نے آپ کو نہیں بتائے, انشاءاللہ ان پہ بھی بات ہم کرتے رہیں گے. لیکن قرآن میں اتنے فیسینیٹنگ انفارمیشنز ہے, اتنا کچھ ہے کہ یہ عام کتاب, یہ انسان کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. اٹ کین ناٹ بی فرام اے ہیومن بینگ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب یہ جتنی میں آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں, ضروری نہیں اس کی یہی تفسیر ہو, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ ہو, اور اگر اس طرف اشارہ نہیں ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی لینگویج کیا ہے, اللہ تعالیٰ کس لینگویج میں بات کرتے ہیں. اوکے, سو لیٹ می ٹیل یو سم آیاز. فلا اقسم بالخنس, سو آئی سویئر بائی دا ریٹریٹنگ اسٹارز. یہ اللہ قسم, اور اللہ کسی چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھاتے. خنس مینس سم تھنگ وچ از انویزیبل, اور اس کو ریٹریٹنگ بھی کہا جاتا ہے. ریٹریٹنگ اسٹارز مفسرین نے اس کی مراد لی, لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے کوانٹم فزکس میں اور ایسٹرو فزکس میں ریسرچ بڑھتی جا رہی ہے, ہمیں بہت سی نئی باتیں پتہ لگ رہی ہیں. سو آئی سویئر بائی دیٹ وچ از انویزیبل. خنس. الجوار الکنس, دوز دیٹ رن دیئر کورسز اینڈ ڈسپیئر without mixing with each other. واللیل اذا عسعس, and by the night as it closes in. یہ جو دو آیات ہیں, الجوار الکنس. ڈارک میٹر, آپ کو پتا ہے کہ یونیورس میں 70% تقریباً ڈارک میٹر ہے, اور میٹر اور ڈارک میٹر ہر وقت آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں لیکن کولائڈ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ڈارک میٹر انویزیبل ہے. ہو سکتا ہے ڈارک میٹر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے, جسٹ ان کیس, کیونکہ یہاں پہ جو اشارہ مل رہا ہے وہ یہ الجوار الکنس, جو کہ رن کرتے ہیں انٹو ایچ ادر,
اینڈ دے ڈسپیئر، یعنی ٹکرائے بغیر دے ڈسپیئر. اس طرح بہت سی ایسی سائنز ہیں قرآن میں. آئی کین گو آن اینڈ آن، بٹ ہم انشاءاللہ ابھی سورہ کہف کی طرف آتے ہیں جو اصل میں ہمارا سلیبس ہے. سورہ کہف میں نے کیوں چوز کی ہے؟ کیونکہ سورہ کہف از آل اباؤٹ ڈیلنگ ود فتناس. اٹس آل اباؤٹ ڈیلنگ ود ایج آف فتنہ. سورہ کہف وہ چابی ہے، لٹرلی وہ چابی ہے جس سے آپ کو دجال سے نجات ملے گی. اس کی فرسٹ 10 ورسز جس کو یاد ہوں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال کو فیس کر لے گا. فیس سے مراد ہے کہ اس کے فتنے سے بچ جائے گا. تو فرسٹ 10 ورسز میں کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، ان پہ تدبر کرنا، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک حدیث میں لاسٹ 10 ورسز کا بھی آتا ہے لیکن فرسٹ 10 ورسز والی زیادہ اوتھینٹک ہے. فرسٹ 10 ورسز کو میمورائز کرنے سے یو ول ہیو دا کی ٹو بی سیف فرام دجال. پھر دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں، جس میں مال کا فتنہ ہے، جس میں دین کا فتنہ ہے، دین کا بھی فتنہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ غلط دین میں پڑے ہوئے. اور آج کے دور کا اگر آپ سب سے بڑا شرک مجھ سے پوچھیں، آج کے دور کا دین میں جو فتنہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آج کے دور کا فتنہ ہے اللہ کے خلاف بہت بڑی بغاوت. اور وہ بغاوت یہ ہے کہ ہم ہر ایک نے اپنا دین بنایا ہوا ہے اور اس دین کے مطابق اللہ کے دین کو پرکھتے ہیں. حدیث قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بس ہماری ایک عقل ہے، ہمارا ایک دین ہے اور اس کے مطابق دین پرکھا جا رہا ہے. تو اس سے بڑی بغاوت اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتی. انڈرسٹینڈ دس. یہ بہت بڑا شرک ہے اور یہ فتنہ ہے دین کا. اس سے کیسے بچنا ہے؟ ٹرائل آف ویلتھ، ٹرائل آف اولاد، ٹرائل آف مال، دولت، دنیا، اس سے کیسے بچنا ہے؟ نالج کا فتنہ، نالج کا فتنہ جتنا آج کے دور میں ہے کسی دور میں نہیں تھا. آپ لوگ ماشاءاللہ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے جس ڈپارٹمنٹ میں سائیکالوجی کے بندے بیٹھے ہیں وہ 2 منٹ میں ہلا دیتے ہیں، آپ کا دین ایمان سارا ہلا دیں گے. وہ آپ کو فیمنزم کی باتیں بتا کے اور عجیب و غریب سٹیٹسٹکس بتا کے اور اپنا من گھڑت نالج بتا کے. نالج کا بہت فتنہ ہے آج کے دور میں. آپ لمبس چلے جائیں، وہاں پہ آپ کرٹیکل انالیسس کی ایک کلاس اٹینڈ کر لیں، بس ہل جائیں گے آپ. اگر آپ کا اپنا دین سٹرونگ نہیں ہے آپ ہل جائیں گے، ٹوٹلی ہل جائیں گے. آپ باہر چلے جائیں وداؤٹ نوئنگ یور دین، چاہے آپ 5 نمازیں پڑھتے ہوں لیکن علم آپ کو کم ہے، آپ جرمنی، یو کے، امریکہ کہیں بھی جائیں آپ ہل جائیں گے. کیونکہ وہ جو فلسفی، وہ جو لٹریچر، وہ جو ناولز، وہ جو ٹی وی سیریز، وہ جو ایک نالج کا فتنہ آ رہا ہے، سائنس کا جو فتنہ آ رہا ہے اس وقت، اسٹیفن ہاکنگ کا جو ایک فتنہ آ رہا ہے، رچرڈ ڈاکنگز کا ایک فتنہ ہے، یہ جتنے آج کل ماڈرن سائنس. اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اس کا کنکلوژن یہ تھا نا دیر از نو گاڈ، یہ اس کا کنکلوژن ہے، پوری لائف کا ورک اس کا یہ ہے. اینڈ میں اس نے اسلام قبول کیا، کیا کیا واللہ عالم، اس پہ ہم کمنٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کی لائف کا نچوڑ یہ. تو کتنا بڑا فتنہ ہے. تو جب آپ ایسی چیزیں سنیں گے آپ میں نیگیٹو انرجی تو آئے گی. تو یہ نالج کا فتنہ ہے. اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے سورہ کہف میں؟ اتھارٹی کا فتنہ کتنا زیادہ ہے. اس وقت مسلمان پاور میں نہیں ہے، سپیریئر نہیں ہے، الفاظ مسلمان نہیں ہے. الفاظ سمجھتے نا، ولف میں ایک الفا ہوتا ہے. الفا میل کون ہے اس وقت؟ امریکہ، ویسٹ. ہم لوگ سجدے کرنے کے باوجود انٹلیکچولی امریکہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. انٹلیکچولی اوکے، باڈی ہماری اللہ کو سجدہ کر رہی ہے لیکن انٹلیکچولی ہم سب وہاں جھکے ہوئے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم میں وہ فلسفی آئی ہوئی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو ٹرائل آف اتھارٹی کہ اللہ نے امریکہ کو اتھارٹی دی ہے، وہ نہیں آ سکتے تھے اوپر، اللہ نے دی ہے. تو یہ ٹرائل ہے نا، ہمارا مسلمانوں کا ٹرائل ہو رہا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں تم میں سے کون جم کے رہتا ہے. جب میں نے کفار کو اتھارٹی دے دی، امریکہ جیسے ظالم ان کو اتھارٹی دے دی، یہ اسی خراب ہو گئے. گرمی ہو رہی ہے جو بات کریں ان سے تو رمضان میں آرام ہونا چاہیے، بڑا مشکل ہو جائے گا. اینی وے انشاءاللہ برداشت کریں، اللہ تعالیٰ جزا دے. یہ چاروں فتنے سورہ کہف میں ڈسکسڈ ہیں. ٹرائل آف ریلیجن کہ جب ریلیجن کا ٹرائل آئے گا تو کیا کرنا ہے. ٹرائل آف ویلتھ، ٹرائل آف اتھارٹی، ٹرائل آف نالج کیسے ڈیل کرنا ہے. سورہ کہف کا بیک گراؤنڈ بڑا مزے کا ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ آپ چیک کریں. یہ تب نازل ہوئی ہے جب پیک آف پرسیکیوشن ہو رہی تھی، مسلمانوں پہ پرسیکیوشن کا پیک کا دور تھا اور مجبوراً مسلمانوں کو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے مسلمان کہ کہیں ہجرت کریں. اور کہاں ہجرت کر رہے تھے؟ ابیسینیا.
एबिसीनिया की हिजरत से कुछ अरसा पहले सूरह काफ नाजिल हुई, मुसलमानों को बूस्ट करने के लिए कि तुम पहले लोग नहीं हो जो हिजरत करने लगे, तुमसे पहले भी कुछ लोगों ने हिजरत की थी सब कुछ छोड़ के, जो कि असहाबे कहफ थे। तो असहाबे कहफ का शुरू में जिक्र इसलिए आ रहा है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अरबियों की तरफ पहली बार एक मैसेंजर, एक रसूल आया था। इससे पहले उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था नबी का, तो यहूदियों को बड़ा एक्सपीरियंस था। तो अरबी चीफ्स जो थे, कुरैश के जो चीफ्स थे, वो यसरब गए, दे ट्रेवल ऑल द वे टू यसरब, यहूदियों से पूछने के यार हमें बताओ तो सही नबी कैसा होता है, नबी के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बंदा नबी है ना, तुम इससे 3 सवाल पूछो, अगर इसने जवाब दे दिए तो ये नबी है। पहला सवाल, असहाबे कहफ कौन थे, हु फ्लड, अपने लोगों को छोड़ के। दूसरा सवाल मूसा और खिजर का, जुल्करनैन का, द मैन विद 2 हॉर्न्स, उस किंग का हु ट्रेवल्ड द ईस्ट एंड द वेस्ट। तीसरा सवाल रूह क्या है, और उन्होंने कहा ये ट्रिक क्वेश्चन है, अगर उसने कहा मुझे रूह का पता है तो वो नबी नहीं है, क्योंकि रूह का किसी को नहीं पता है। ये यहूदियों को अच्छी तरह पता था। तो यहूदियों का ये सवाल पुट फॉरवर्ड करना अल्लाह के नबी के सामने, इसके पीछे भी बड़ी साइंस है। रूह का पूछना, जुल्करनैन का पूछना, क्योंकि जुल्करनैन इज रिलेटेड विद याजूज माजूज, और असहाबे कहफ का पूछना क्योंकि वो दज्जाल से रिलेटेड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश ने आके तीनों सवाल किए। अल्लाह के नबी कुरैश ने यहूदियों के बिहाफ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग कल आना, मैं इसके आंसर्स तुम्हें दूंगा। असल में एक रूटीन बन गई थी वही की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही आती थी एक रूटीन के साथ, तो कल वही आने का दिन था। लेकिन अल्लाह के नबी ने इंशाअल्लाह नहीं कहा। नबियों की छोटी छोटी बात पे पकड़ हो जाती है, क्योंकि नबियों को अल्लाह ताला कंप्लीट डिपेंडेंसी सिखा रहे होते हैं अपनी तरफ, ताकि नबी नडर बन जाए। अ मैन हु हैज नथिंग टू लूज, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। ओके, कोट आपने सुना होगा। तो नबी जितने भी थे, दे हैड नथिंग टू लूज। अल्लाह के नबी की वाइफ की वफात उस वक्त हो जाती है जब बंदे को वाइफ की बड़ी जरूरत होती है, और अबू तालिब की वफात भी तब होती है जब शेल्टर। तो अल्लाह नडर बना रहे हैं नबी को, डिपेंडेंट बना रहे हैं अपने ऊपर, कह रहे हैं किसी और पे डिपेंड ना करो। तो इसलिए चूंकि उन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा, उनकी पकड़ हो गई। तो 14 दिन, एक हदीस में आता है 14 दिन, एक में आता है 3 से 4 दिन। लेकिन जितने भी दिन थे, कुरैश जो है वो सर पे नाचने लगे। उन्होंने कहा लो जी फेल हो गया, इसका मतलब है नबी नहीं, अब हम सही प्रूव हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अफसुर्दा हुए, अल्लाह से मगफरत तलब की, बहुत दुख में गए। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, और फिर सूरह इसरा और सूरह कहफ गिफ्ट दी गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह इसरा में अल्लाह ने कहा कि ये लोग तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो इन्हें कहो कि रूह अम्र रब्बी है, बस दैट्स इट, वो अल्लाह का अम्र है, इसके अलावा तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है। ये आयत सुना रहा हूं आपको, तुम्हारे पास बहुत कम इल्म है। तो यहूदियों के मुंह पे चपेट थी, ये तो ट्रिक क्वेश्चन था। तो अल्लाह के नबी ने एग्जैक्ट वही जवाब दिया। फिर असहाबे कहफ कौन थे, जुल्करनैन कौन थे, पूरी सूरह कहफ सुनाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर कितनी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह कहफ जो भी पढ़ेगा जुम्मे वाले दिन, ही विल हैव अ लाइट कमिंग आउट ऑफ हिमसेल्फ, उसमें से एक ऐसी लाइट शाइन करेगी जो आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन उन गैबी चीजों को नजर आ रही होगी जो आपके पीछे हैं, कि वो अगले फ्राइडे, पिछले फ्राइडे से अगले फ्राइडे तक उसे प्रोटेक्ट करेगी। और अगर उस दौरान दज्जाल आ जाता है तो ये बंदा खुद ब खुद प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके, वो लाइट निकल रही होगी, उसमें से वो एनर्जी निकल रही होगी, वो फोर्स फील्ड, वो शील्ड निकल रही होगी, जैसे मूवीज में अक्सर दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ एन्चांट किया और अपने इर्द गिर्द फोर्स फील्ड क्रिएट कर ली, तो लिटरली वो निकलती है। एक सहाबी दरख्त के नीचे सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे, दरख्त के नीचे बैठ के, तो उन्होंने देखा जैसे जैसे वो तिलावत करते हैं ऊपर से एक शैंडलियर टाइप, फानूस टाइप चीज जो है वो नाजिल हो रही है मुख्तलिफ कलर्स की। उनका घोड़ा दबक जाता है और डर जाता है। तो उन्होंने ये बात आके अल्लाह के नबी को बताई, तो उन्होंने कहा कि बेशक ये सकीनत थी, सकीना, इट वाज सकीना, सकून था, सकीनत थी फरिश्तों की, क्योंकि फरिश्ते जहाँ आते हैं वहाँ पे सकीनत होती है। सूरह कदर में है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिनल अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह इलैहि फी यौमिन, क्या है, सॉरी जी, सलाम,
पीस, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। तो सकीनत थी, सलाम था। इससे ये साबित होता है कि सूरह कहफ में कुछ तो है। ओके, सकीनत होती है, एंजल्स नाजिल होते हैं। वैसे तो कुरान की पूरी तिलावत का यही कैफियत है, लेकिन सूरह कहफ इज समथिंग स्पेशल। ये है कुछ वो हदीस जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दज्जाल से सूरह कहफ का क्या रिलेशन है? बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि दज्जाल का फितना वो फितना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं है जितना दज्जाल का फितना है। फितने से क्या मुराद होती है? फितने की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं। इन शॉर्ट, फितने से मुराद है ट्रायल, टेस्ट। और मैं आपको फितना विजुअलाइज करवाता हूँ। फितना ये है कि आपके घर में आग लगी हुई है और आपने घर में ही रहना है, ये फितना है। अब सोच लें आपने कैसे रहना है, ओके, क्या प्रोटेक्शन करनी है। फितना ये है कि आपने एक इंतहाई बदबूदार कमरे में रहना है, चॉइस कोई नहीं है, वहीं रहना है। कैसे रहेंगे? जाहिर है मास्क पहनेंगे, ओके, कोई प्रोटेक्शन करेंगे, एयर फ्रेशनर छिड़केंगे। तो दिस इज कॉल्ड फितना। तो दज्जाली दौर में दुनिया इस तरह बन चुकी होगी जो कि आज है। अब आपको प्रोटेक्शन के लिए एयर फ्रेशनर छिड़कना होगा। एयर फ्रेशनर क्या है? अल्लाह की याद, नमाज, स्पिरिचुअलिटी। अगर वो नहीं छिड़केंगे तो आप आदी हो जाएंगे, सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज हो जाएंगे बदबू के, और फिर आपका कोई हाल नहीं रहेगा। फिर गुनाह आपको गुनाह नहीं लगेगा, फिर हम बह जाएंगे उस सैलाब में। जैसे एक बंदा बदबूदार कमरे में एंटर होता है, कुछ देर बाद उससे बदबू महसूस नहीं होती। दिस इज फितना। आग वाले कमरे में आप कैसे रहेंगे? दिस इज फितना। तो फितनों से मुकाबला करना, दज्जाल बहुत बड़ा फितना है। दज्जाल कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड दजल, एंड दजल हैज अ मुहावरा। इसका एक मुहावरा है, दज्जला अल बईर। दज्जला अल बईर से मुराद है ही टैंड द कैमल विद टार। उसने ऊंट को लुक के साथ टैन कर दिया। अरबी ये मुहावरा यूज करते थे दज्जला अल बईर, क्योंकि रात को चोर ना आ जाए, कैमल को चुरा ना ले आके, वो अपने कैमल पे लुक मल देते थे, काला रंग कर देते थे, ताकि कैमल छुप जाए, नजर ना आए। तो दिस इज दज्जाल, नजर ना आने वाला फितना। फितना होगा, सामने भी खड़ा होगा आपके, आपसे बातें भी कर रहा होगा, इन्फ्लुएंस भी कर रहा होगा, लेकिन आपको वहमो गुमान में नहीं होगा ये दज्जाल है। आपको वहमो गुमान में नहीं होगा कि मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूं, कि दिस इज कॉल्ड दज्जल अल बईर। सो सच इज द फितना। दज्जाल कहाँ पे है, नज़र क्यों नहीं आता? इस पे मेरी एक राय है। वो राय तफसीर नहीं है, वो सिर्फ एक राय है, और ये मैं उलमा से डिस्कस कर चुका हूँ इस राय को, और उन्होंने कहा है कि ऐसी राय रखने में हर्ज नहीं है, लेकिन ये गैब की बात है, अल्लाह नोज बेस्ट। तो मेरी ये राय है कि दुनिया में विद इन दिस वर्ल्ड डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जो कि आप मूवीज़ में भी देखते हैं। आपने मार्वल मूवीज़ में देखा है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल बनाता है, पोर्टल बना के, शॉर्टकट होता है ना, पोर्टल इज अ डोर, पोर्टल बना के वो दूसरी दुनिया से या किसी और डायमेंशन से लेकर आता है किसी को, या फेंक देता है वहां पे, या शॉर्टकट बना लेता है। स्पेस टाइम को बेंड करना उसे आता है। ओके, ये मार्वल का एक कैरेक्टर है। असल में 7 डायमेंशन है। ह्यूमन बीइंग 3 डायमेंशन देख सकते हैं, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन ह्यूमन बीइंग्स नहीं देख सकते। और इसकी दलील कुरान में भी है कि ही एंड हिज कबीलू सी यू फ्रॉम वेयर यू कैन नॉट सी देम। शैतान और उसके कबीले तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। ओके, हो सकता है डायमेंशन। अब मैं इसका क्यों कायल हूं? क्योंकि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। दुनिया में मुख्तलिफ डायमेंशन हैं जो हिडन है, जो पोर्टल्स के थ्रू खुल सकती हैं। बस ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ओके, इस पर आप मजीद रिसर्च कर सकते हैं। अब पोर्टल्स क्या होते हैं? पोर्टल्स वो शॉर्टकट्स हैं जो हॉलीवुड की बेतहाशा मूवीज में आपको उन्होंने दिखाए हैं। अब इतना ज्यादा रिपीटेडली मूवीज में इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि कुछ तो हकीकत होगी ना। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया अगर आपने वो देखी है, उसमें अलमारी के पीछे पूरा पोर्टल होता है, वो एक और डायमेंशन में पहुंच जाती है बच्ची, जहां पे एक और। इसी तरह द गोल्डन कंपस एक मूवी है, उसमें पोर्टल्स का कॉन्सेप्ट है। एनिमेटेड मूवीज मॉन्स्टर्स इंक देखिए आपने, उसमें पोर्टल्स का कॉन्सेप्ट है। वो दरवाजा क्या है? वो जो मॉन्स्टर्स हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे ह्यूमन बींग्स की दुनिया से, थ्रू व्हाट? थ्रू अ पोर्टल। डोर को पोर्टल कहते हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में पोर्टल्स का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह हैरी पॉटर में पोर्टल्स का कॉन्सेप्ट है। आपके एवेंजर्स सारी की सारी पोर्टल्स के कॉन्सेप्ट हैं। तो ये सारी मूवीज जो कॉन्सेप्ट दिखा रही हैं साइंटिफिक है।
اس وقت امریکہ کے ہاتھ یہ نالج لگ چکا ہے میرے نزدیک کہ دے کین اوپن دوز پورٹلز اینڈ دے کین انٹریکٹ ود ایلینس. ایلین سے مراد میرے نزدیک شیاطین ہے. اوکے اور اس کے دلیل نینسی روزویلٹ پریزیڈنٹ کی وائف, اس نے پوری کتاب لکھ دی اس پہ کہ وی ہیو میٹ ایلینس. ہم نے ان سے بھی ملاقات کی ہے. وہ کہتی ہے جو ورلڈ وار 2 کے جہاز گم گئے تھے, ہم پورٹل میں گئے ہیں, ہم نے جا کے ان کو دیکھا ہے. یعنی لاسٹ ان ٹائم اینڈ اسپیس. وہ جو 8 جہاز تھے نا ورلڈ وار 2 کے, they were lost in time and space. تو قرآن جب اس طرف ہنٹ دے رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ انسان کہیں جا کے کسی ریلم میں جا کے ڈائمینشن میں جا کے چند منٹ گزارا ہے, جب واپس آئے تو 100 سال گزر چکے ہوں. کیا ایونجرز میں بھی یہ کنسیپٹ نہیں ہے؟ کوانٹم ریلم میں اینٹ مین جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو کتنے سال گزر چکے ہوتے ہیں. تو دس از ٹرو, ٹائم از ریلیٹو. تو سورہ کہف میں سوچنے کی بات ہے. اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ بہت عجیب واقعہ ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں, کیونکہ آئی ایم دا ماسٹر آف ٹائم, آئی ایم دا کریٹر آف ٹائم, اللہ کنٹرولز ٹائم. انفینٹی اسٹونز تو بہت چھوٹی چیز ہے, اللہ تو پتہ نہیں کیا کیا کنٹرول کر رہا ہے. اوکے, ہی از دی موسٹ پاورفل بینگ ان دا یونیورس, اللہ. تو اللہ کہتے ہیں یہ عجیب باتیں تمہارے لیے ہوگی, ہمارے لیے کوئی عجیب باتیں نہیں کہ ہم نے 309 سال اصحاب کہف کو سلا دیا. 309 سال بعد کوئی اٹھے تو اس کے بال بڑے ہونے چاہیے, ناخن بڑے ہونے چاہیے, اس کے جو ہے کپڑے پھٹے ہونے چاہیے, بڑا کچھ ہونا چاہیے. آپ لوگ 15 دن سو جائیں تو آپ کے بال بڑھ جائیں گے, ناخن بڑھ جائیں گے. ان کو اس طرح اٹھایا جیسے فریش تھے. کیسے؟ ہاؤ کم؟ سوچنے کی بات ہے. اس پہ تدبر کرنا یہ تعویل نہیں ہے. ان باتوں پہ تدبر کرنا یہ تعویل نہیں ہوتی ہے. تعویل بیسکلی ہوتا ہے جب انسان عقیدے کے اوپر تعویلات کرنے لگ جائے کہ نماز کے اوپر, روزے کے اوپر, حج کے اوپر, زکوٰۃ یا غیب کے علم کے اوپر. تو ہم غیب کے اوپر تعویل نہیں کریں گے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے, باقی اللہ نوز بیسٹ. تو بہرحال وہ کہاں ہے؟ وہ ایک آئی لینڈ پہ ہے اور وہاں وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ بہت غصے میں نکلے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اسے بہت شدید غصہ آئے گا. کس بات پہ آئے گا یہ بھی مینشنڈ ہے. اسے امام مہدی کا پتہ لگے گا اور وہ بہت غصے ہوگا, اپنی زنجیریں توڑ دے گا. اور اللہ کے نبی نے ہمیں اس کا حلیہ تک بتایا. اللہ کے نبی نے دجال کو 2 بار دیکھا ہے ریئل شیپ میں. کہاں کہاں؟ ایک تو معراج, اور کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی کو دجال دکھائے گا, کیونکہ وہیں تو اس نے آ کے بیٹھنا ہے, وہیں پہ تو اس نے قابض ہونا ہے. جوز کا یہ عقیدہ ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے کنگ تھے, اس کے بعد اب ہمارا ایک اور کنگ آنا ہے جو ہمیں یونائٹ کرے گا, وہ مسیحا ہے دجال. ایک بار معراج کے سفر میں دیکھا اور ایکسپلین کیا, کہا کہ اس کی رائٹ والی آنکھ جو ہے وہ ممسوح ہے, فالٹی ہے, ہی کانٹ سی فرام دیٹ, اور لیفٹ والی آئی گریپ کی طرح پروٹیوڈنگ آؤٹ ورڈز, تو وہ کانا ہے, ایک آنکھ والا ہے. پھر کہا کہ اس کے گھنگریالے بال ہیں, اتنے گھنگریالے جیسے سنیکس رول اپ ہو جاتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے سنیکس, اس طرح اس کے بال ہوں گے گھنگریالے. پھر کہا اس کے براڈ شولڈرز ہیں, اور ابن آدم میں سے یہودی ہے, اس کے براڈ شولڈرز ہوں گے, اور اس کی نیک بالکل اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوگی, یعنی کہ اس کا چہرہ, نیک اس کی بالکل چھوٹی ہوگی اور بل پڑتے ہوں گے اس کی نیک. تو یہ حلیہ تک ہمارے نبی نے دجال کا بتایا. اس کا مطلب وہ انسان ہے, ابن آدم میں سے ہے, یہودی ہے, چھپا ہوا ہے. ہی از ناٹ ایجنگ اے بٹ, اس کی ایج نہیں بڑھ رہی. کتنے سال کا ہوگا دجال حدیث میں؟ جی حضرت آدم کے دور سے بند ہے, لیکن کتنے سال کا ہوگا جب آئے گا؟ 25 سال. آپ سے بھی چھوٹا. آپ کتنے سال کے؟ اچھا, میرے سے بھی چھوٹا, ہم سے میجورٹی سے چھوٹا. 25 سال کا ینگ بندہ پوری دنیا کو وقتہ ڈال دے گا. حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. 20 سے 25 سال کے الفاظ ہیں. اوکے, 20 سال کا ہوا تو ویسے ہی ہماری جانیں نکل جائیں کہ یہ نیانا کدھر سے آ گیا. 20 سال کا بچہ. جی بالکل, وہ میری یہ تھیوری ہے کہ پورٹل ان کے لیے کھل گیا ہوگا, وہ گلچ کھل گیا ہوگا ان کے لیے. نہیں, اس پہ کوئی ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر میں کہیں پہ جاؤں کسی اسٹرینج آئی لینڈ پہ, تو میں پوری کوشش کروں گا آپ سب کو بھی لے جاؤں, ایٹ لیسٹ دکھانے تو لے جاؤں کہ کہاں پہ ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ تمیم الداری نے دوبارہ کوشش کی وہاں جانے کی, یا دوبارہ. اس سے ہو سکتا ہے یہ کہ وہ غیب, یہ تو کنفرم ہے وہ غیب میں ہے.
اب وہ ریل میں ہے, ڈائمینشن میں, واللہ عالم. لیکن اٹ از ٹرو کہ ود ان دس ورلڈ ڈائمینشنز ہیں, یہ سائنٹیفک پروون ہے. سرن CERN سوئٹزرلینڈ میں جو انہوں نے پوری لیبورٹری بنائی ہے, ایٹم کولائڈر, اس میں وہ ایٹمز کو کیوں کولائڈ کر رہے ہیں؟ ڈارک میٹر والی تھیوری بھی ہے, ایک اور بھی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایٹم 3 ڈائمینشن سے زیادہ طرف جو ہے وہ باؤنس بیک ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ود ان دس ورلڈ اور ڈائمینشنز بھی ہیں, ہمارے لیے ویزیبل نہیں ہے لیکن ہیں. اوکے, تو یہ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے جو کہ امریکہ کے بارے میں کانسپیریسی. پیرامڈ کیا ہے؟ پیرامڈ پہ آپ کبھی ریسرچ تو کریں, کیوں پیرامڈ میں سے کاپرز کی وائرز نکل رہی ہیں؟ پیرامڈ میں باقاعدہ کاپر وائرنگ ہوئی ہے تہ خانے میں, یہ گوروں کی ریسرچ ہے. انہوں نے جب وہاں پہ وہ پورا ایک بھیجا کیمرہ اندر, کیا تعلق ہے کاپر کی وائرز اس دور میں کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں پیرامڈ سومیرینز نے بنائے. سومیرینز جو تھے یہ عراق بیبیلون کے رہنے والے تھے. پیرامڈ فرعون نے نہیں بنوائے, یہ تھیوری غلط ہے, ماڈرن اس کے خلاف ہے. یہ آرکیولوجسٹ نے اس کو ڈسپروو کیا. سومیرینز نے پیرامڈز بنوائے, اور سومیرینز وہ قوم ہے, اگر آپ سومیرین ٹیبلٹس کو جا کے ایکسپلور کریں تو میں نے کچھ ان کے پوری ایک ٹیبلٹ ہے جس میں حضرت نوح کے فلڈ کا ذکر ہے, تو اس کے مطابق ان ٹیبلٹس کے مطابق پیرامڈز حضرت نوح کے دور سے, واللہ عالم, لیکن کچھ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. کیونکہ دیز پیرامڈز آر 6000 ایئر, تقریباً کہتے ہیں 6000 سال, 20000 سال کی بھی ایک تھیوری ہے. اب پیرامڈز کا کیا مقصد ہے؟ سوچنے کی بات ہے, اس پہ آپ ریسرچ کیجئے گا. پیرامڈز جو ہیں یہ ڈائمینشنز کھولتی ہیں, الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو ہارنس کرتے ہیں, اور یہ سرن جو ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. سومیرینز اس نالج کو پا گئے تھے ڈائمینشنز کھولنے کی, جن ڈائمینشنز کے تھرو وہ شیاطین کو بلانے لگ گئے تھے. اجیجی ایک قوم تھی, اجیجی, ان کی ٹیبلٹس میں لکھا ہوا, اور اس قوم کے ساتھ وہ انٹریکشن کرنے لگ گئے تھے, ایلین قوم کے ساتھ. تو ہمیں حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ ایک قوم کو اللہ نے تباہ کیا ہے کیونکہ وہ ایک بہت خاص نالج پا گئے تھے اور وہ ایک خاص قوم سے انٹریکٹ کرنے لگ گئے تھے. تو یہ ڈائمینشنز کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ شیاطین کو ریبیلیس آپ دیکھیں مارول موویز میں ڈائمینشن نہیں کھلتی اور کیا کھلتی, وہ اپنی فوج کو کہاں سے بلاتا ہے؟ یاجوج ماجوج نے کہاں سے آنا ہے؟ سوچنے کی بات ہے, وہ بھی تو ایک ہڈن ورلڈ میں ہے نا. چلیں آپ اسے ڈائمینشن نہ کہیں, پورٹل نہ کہیں, لیکن ہڈن تو ہے نا, نظر کیوں نہیں آ رہے؟ سوچنے کی بات. ایک مسلمان ہے تو 999 یاجوج ماجوج ہیں, تو 1.7 بلین مسلمز ہیں, تو اب سوچ لیں یاجوج ماجوج کتنے ہوں گے. تو اتنے لوگ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اوکے, اور ان کی دیوار کتنی بڑی ہے, کیوں نظر نہیں آ رہی؟ تو میری یہی تھیوری ہے, آئی کوڈ بی رانگ, کہ دے آر ان اے ہڈن ڈائمینشن جہاں سے وہ نکلیں گے, اور فوج ان کی پوری نکلے گی لہروں کی طرح, سمندر کی لہریں جیسے. یہ سارا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے اس لیے باندھ رہا ہوں کیونکہ ہمیں فتنے کی ایگزیکٹ ڈپکشن اور فتنے کے بارے میں ایگزیکٹ نالج ہونا بھی بہت ضروری ہے. آلدو دجال سے آپ کو آپ کا ایمان بچائے گا, یہ نالج شاید نہ آپ کو بچائے. پورٹلز کا نالج, ڈائمینشنز کا نالج, یہ اپنی جگہ ہے, یہ ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, انٹرسٹنگ بات ہے. اصل میں آپ کو ایمان بچائے گا اور سورہ کہف بچائے گا, لیکن اس نالج کو سمجھنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کیونکہ یو شوڈ بی انٹلیکچولی سپیریئر. اس سے پہلے گورے کوئی بات کریں آپ کو باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ ایسا ممکن ہے. آپ تو اب یہ چیزیں بتا رہے ہیں, ہمیں تو بہت پہلے سے باتیں بتا چکا ہے قرآن. اوکے, تو یہ ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ سب کے سامنے رکھا. اب فرسٹ 10 ورسز کو ہم کل اینالائز کریں گے, اور اس سے آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گا دجال کا فتنہ اصل میں ہے کیا. فرسٹ 10 ورسز میں اشارے ہیں, یہ ڈاکٹر اسرار کا بھی اجتہاد ہے بڑا زبردست. ڈاکٹر اسرار نے یہاں تک بات کی تھی, سورہ کہف کی ان کی آپ تفسیر سنیے گا. انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسے نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ اگر میں بتا دوں تو شاید مجھے گمراہ قرار دے دیں لوگ, اور شاید ہضم نہ کر سکیں. تو ایسی بات صرف انہوں نے نہیں کی, بہت سے علماء نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں دجال کے حوالے سے. اب وہ باتیں کیا ہیں مجھے بھی نہیں پتہ ہے کیونکہ وہ بتائے بغیر فوت ہو گئے, بٹ کچھ تو ہے. اوکے, تو ہمیں بھی تھوڑا اینالائز کرنا ہے ڈیپلی فرسٹ 10 ورسز کو. تو میں انشاءاللہ آپ کو تفسیر کے مطابق ہی بتاؤں گا, فتنہ سمجھاؤں گا دجال کا, آپ کو سمجھ آ جائے گا. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ. گرمی کے لیے معذرت, اس کو پھر کل عثمان بھائی سے کہیے گا انشاءاللہ, انہیں کہیے گا کہ نیچے کے اے سیز کم کر دیں. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.